ویلکم بیک۔ پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، اس لیے سیاسی مہم یہیں سے لیڈ کرنی پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی پشاور میں گفتگو، کہا سول نافرمانی کا اعلان انہوں نے نہیں، بانی نے کیا ہے، اس پر ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں، چیزیں واضح ہونے پر سول نافرمانی کریں گے۔ کیا ریاست کا یہ کام ہے وہ ایک جماعت کو احتجاج بھی نہ کرنے دے، مسلح ہو کر احتجاج میں جانے کے بیان پر قائم ہو؟ کوئی گولی چلائے گا تو اپنا تحفظ کرنا بنتا ہے۔ کہ اس وقت ہماری حکومت ہے، پولیٹیکل کمپین بھی یہیں سے لیڈ کرنی پڑے گی اور ہم کر رہے ہیں۔ نافرمانی کے حوالے سے میں نے تو اعلان نہیں کیا، ویسے یہ پارٹی کی طرف سے خان صاحب نے ہی کیا تھا اعلان، اس کے اوپر کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ جب کلیئرٹی آ جائے گی کریں گے۔ پہلے ہماری شرط ہے عمران خان کی رہائی، اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ، اس کے بعد جو ترمیمیں کی ہیں انہوں نے غیر آئینی، یہ ہمارے کچھ آئینی حقوق ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں۔ ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ ایک پارٹی کو پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دے گی، یہی رویہ رہے گا اور یہ اس کو اس طریقے سے ہمیں دبا لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ آپ کا دن یہی کہتا ہے نا کہ آپ اپنا تحفظ کریں۔ اگر میں ایک پروٹیسٹ کرتا ہوں، پیسفل پروٹیسٹ میں نہیں ہٹتا ہوں اور کوئی میرے پہ گولیاں چلائے گا تو ظاہری بات ہے پھر میں اپنی پروٹیکشن تو کروں گا۔ اگر غیر آئینی طور پہ ایک بندہ میرے پہ حملہ آور ہو رہا ہے اور حملہ آور ہو کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے وہ جو آئینی حق ہے نہیں لینے دے گا، پھر ظاہری بات ہے اس لیے میں بھی کچھ سوچوں گا۔ اس کے اوپر جو میں نے بات کی ہے میں بالکل بات پہ قائم کا وہ انجام ہونا ہے کہ وہ بھی تاریخ کا حصہ بنے گا اور دوبارہ کوئی بھی اس طرح کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں کرے گا۔ گنڈا پور کہتے ہیں اگلی کال پرامن نہیں ہوگی، آپ بتائیں اب تک کون سی کال پرامن تھی؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سوال، کہا اب آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ اگلی کال دے سکیں، پی ٹی آئی کو 9 مئی بھولنے نہیں دیں گے، جرم کریں گے تو کریک ڈاؤن ہوگا۔ 150 صحافیوں سے متعلق فہرست جھوٹی ہے، اس میں 3-4 صحافی ہیں، باقی پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں۔ امین گنڈا پور نے کل کہا کہ اب اگلی کال جو ہے وہ پرامن کال نہیں ہوگی۔ آپ کی کون سی کال پرامن تھی؟ اگلی کال کا تو ہم انتظار کریں گے۔ آپ اگلی کال، آپ اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اگلی کال دے سکیں، اگلی کال پر عمل پیرا ہو سکے۔ انہوں نے لوگوں کو استعمال کیا 9 مئی کے لیے بھی، 26 مئی کے لیے بھی۔ تو اب جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے تب یہ ٹرائلز مکمل ہوں گے 9 مئی کی، یہ کنوکشنز کی طرف جائیں گے۔ کل ایک انفارچونیٹ نیوز ایک بہت ذمہ دار ادارے نے جاری کی کہ جی 150 جرنلسٹ کے جو ہیں وہ اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے۔ صرف 3 سے 4 اس میں جرنلسٹ شامل ہیں، باقی ان کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ انڈیا کا ایک میجر گورو آریہ ہے کوئی، اس کے ساتھ ان کے روابط کلیئر ہیں، ان کی ٹائم لائنز کے اوپر، ان کی سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر میجر گورو آریہ کو ری پوسٹ کیا جا رہا ہے، اس کو لائکس دیے جا رہے ہیں۔ جھوٹ اور نفرت کی سیاست کا انجام خراب ہوتا ہے، پی ٹی آئی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں خطاب، کہا انتشار اور احتجاج کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بدبخت اس ملک کو لیڈر نصیب ہوئے ہیں جو ابھی بھی ہیں لیکن برے حال میں ہیں۔ احتجاج، افراتفری، انارکی، اس کو ابھی تک وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک صوبے میں ان کو حکومت ملی ہے، 3 مرتبہ وہاں سے اسلام آباد پہ حملہ آور ہو چکے۔ اس مرتبہ آ رہے تھے تو راستے میں بار بار لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ پٹھان بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعد میں حال یہ ہوا کہ ڈی چوک پہنچ گئے، وہ پٹھان سارے غریب کھڑے تھے، علی بن گنڈا پور صاحب بھی اور بشرا بیگم صاحبہ بھی، وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ جھوٹ اور مکاری کی سیاست کا بالآخر انجام یہی ہونا تھا جس انجام کو یہ پہنچ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہونا چاہتی ہے اور نہ ہی شامل ہوگی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے تحفظات پر حکومت سے مذاکرات جاری ہیں، بتا دیا ہے تحریری معاہدے پر عمل کیا جائے۔ کو بریجز نہیں بنانی چاہیے، ان کو والز نہیں بنانی چاہیے، ان کو بریجز بنانے چاہیے۔ یہ خاتون کو جگہ سر کابینہ میں پیپلز پارٹی اور حکومت کے مذاکرات ہو رہے ہیں، دوبارہ وہی پرانا معاملہ ہے۔ پارٹی کو تحفظات ہیں، اس پہ بات چل رہی ہے، ہم نے ان کو بتا دیا جو ان رائٹنگ ایگریمنٹ ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے دن سے حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتی، میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیشن بلایا جا رہا ہے، جب بلایا جائے گا نوٹیفائی ہوگا تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا۔ گورنرشپ خیرات میں نہیں ملی، موجودہ گورنر جائیں گے تو جو بھی آئے گا پھنس جائے گا۔ ایم کیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں یہ وزارتیں تحفے میں نہیں ملی ہیں، ہمارا مینڈیٹ واپس آیا تو اس شہر کا حق بنتا ہے۔ کوئی تحفے میں نہیں ملی، ہمارا جو مینڈیٹ واپس آیا تو شہر کا حق ہے۔ اس شہر یہ اپوزیشن کا مزاج رکھتا ہے کیونکہ پاکستان کو پال رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اسلام آباد نہ بن سکے، اسلام آباد کا اقصی بن جائے۔ میرے چلے جانے کا مقصد یہ نہیں کہ ایم کیو ایم بھی چلی جائے گی، یہ کوئی خیرات میں نہیں ملی بھی گورنرشپ۔ ابھی یہ گورنر جائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا جو بھی آئے گا وہ پھنس جائے گا۔ گورنرشپ کے بعد وہ سیاست سے اور تنظیم سے دور ہیں، لیکن خیالات ایک جیسے ہیں، ہم مل کے فیصلہ کریں گے۔
تاندلیہ والا کے نواحی علاقے میں 6 سال کا بچہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. پولیس اور فورینزک ٹیم نے موقع سے شواہد جمع کر لیے. بات کریں گے ہمارے نمائندے ریحان بدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریحان، آگاہ کیجیے اس واقعے سے متعلق. جی واقعہ وہ ہے تاندلیہ والا کا ایک نواحی تھا قبہ ڈکسلا. وہاں پر 6 سالہ بچہ زیف ہے. اس کو صبح نامعلوم جو ملزمان ہیں انہوں نے اغوا کیا تھا اور آج اس کی جو باڈی ہے وہ شام کو ملی ہے سرسوں کے کھیت سے. تو اس کو جو پولیس کا موقع اس نے کہا کہ نامعلوم جو ملزمان ہیں انہوں نے اغوا کے بعد بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا. پولیس تھانہ بالغ ہے اور فرانزک ٹیم نے موقع سے شواہد اکٹھے کر دیے اور جو واقعہ کا مقدمہ ابھی تک درج نہیں ہوا اور کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا. جی شکریہ ریحان. پاڑا چنار کو دیگر اضلاع سے ملانے والی سڑک آج بھی آمد و رفت کے لیے بند ہے. اپر کرم کو ہر قسم کی سپلائی معطل ہونے سے ایندھن، LPG اور پھل سبزیوں کی قلت پیدا ہو گئی. پاک افغان خرلاشی بارڈر بھی ہر قسم کی تجارت کے لیے بند ہے، جس کی وجہ سے تاجروں کو پریشانی کا سامنا ہے. اسپتال ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ 2 روز میں 2 بچے نمونیا سے انتقال کر گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر کرم کا کہنا ہے فریقین کی عمائدین کے درمیان مذاکرات اور جرگوں کا سلسلہ جاری ہے. ذرائع کے مطابق علاقے میں قیام امن کے لیے 1 ہفتے سے کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ جاری ہے. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں کرم مسئلے کے پائیدار حل اور امن کے لیے جرگہ اراکین میں مشاورت جاری ہے. مستقل امن کے لیے بنکرز ختم اور بھاری اسلحہ انتظامیہ کے پاس جمع کرانا ہوگا. سڑکوں پر محفوظ آمد و رفت مورچوں کے خاتمے اور اسلحہ جمع کرانے کے بعد ہی ممکن ہوگی. اس عمل کے بغیر مستقل اور پائیدار امن ناممکن ہے. کابینہ فیصلے کے مطابق فریقین کو رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع اور مورچوں کا خاتمہ کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ KP کی قیادت میں صوبائی حکومت مسئلے کے مستقل حل کے لیے سنجیدہ ہے. امید ہے فریقین بھی اپنے آنے والی نسلوں کی خاطر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے. یونان میں تارکین وطن کی 3 کشتیاں الٹ گئیں، 5 افراد ہلاک ہو گئے. 47 پاکستانیوں سمیت 171 افراد کو بچا لیا گیا ہے. بہت سے لاپتہ ہیں. 2023 میں بھی جہاز الٹنے سے پاکستانیوں سمیت سینکڑوں ڈوب گئے تھے. دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے ایتھنز میں پاکستانی سفارت خانہ کوسٹ گارڈ حکام سے رابطے میں ہے. سفارت خانے کے اہلکار پاکستانیوں کی مدد کو پہنچ گئے ہیں. لاپتہ پاکستانیوں کے اہل خانہ پاکستانی سفارت خانے کے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. لکڑی کی کشتی میں زیادہ تر پاکستانی تھے. کئی ہلاک ہوئے، 39 افراد کو بچا لیا گیا. کشتی میں مجموعی طور پر کتنے تارکین وطن سوار تھے اور کتنے لاپتہ ہیں. اسی جزیرے میں کشتیاں ڈوبنے کے 2 مزید حادثات پیش آئے. تمام 88 تارکین وطن کو بچا لیا گیا. حکام کا خیال ہے تینوں کشتیاں لیبیا سے ایک ساتھ روانہ ہوئی تھیں. یونان تارکین وطن کے لیے مشرق وسطی، افریقہ اور ایشیا سے یورپ میں داخل ہونے کا پسندیدہ گیٹ وے رہا ہے. چینی کی قیمت 2 ہفتے میں 10 روپے فی کلو تک بڑھ گئی. کراچی والے ملک میں سب سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور. ادارہ شماریات کا کہنا ہے کراچی میں چینی کی قیمت 145 روپے کلو تک پہنچ گئی. ملتان میں چینی 10 روپے اور خضدار میں 8 روپے فی کلو تک مہنگی ہوئی ہے. وفاقی وزیر صنعت اور پیداوار رانا تنویر حسین نے چینی کے نرخ میں اضافہ نہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا. کراچی کے یونیورسٹی روڈ پر پانی کی متاثرہ لائن کی مرمت کا کام شروع نہیں ہو سکا. لیاری، کلفٹن، گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن اور اولڈ سٹی ایریا میں پانی کی فراہمی جزوی متاثر ہے. ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے مرمت کا کام کل سے شروع ہوگا. بدھ کی شام تک پانی کی فراہمی بحال کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. شہر کو مجموعی طور پر 650 ملین گیلن یومیہ پانی فراہم کیا جاتا ہے. مرمتی کام کے باعث 150 ملین گیلن یومیہ پانی کی کمی کا سامنا ہوگا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے صوبائی صدر مولانا حسین احمد کہتے ہیں مدارس کی رجسٹریشن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. مرکزی قیادت کل اسلام آباد میں اکٹھی ہوگی. ان کے ہر فیصلے کی تائید کریں گے. کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. جو پاکستان کا قانون ہے 1860 کے سوسائٹیز ایکٹ جس میں 2005 میں ترمیم ہوئی ہے اسی کے تحت مدارس کی رجسٹریشن ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس سلسلے میں جو قدم اٹھایا ہے ہم اس کی 100% تائید کرتے ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ میں ڈالیہ اور ہماری اتحاد تنظیمات مدارس کی مرکزی قیادت وہ اکٹھی ہو رہی ہے اسلام آباد میں 16 دسمبر کو. تو یہ حضرات جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کی مکمل تائید کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچ گئے ہیں. سعودی وزیر مملکت برائے داخلہ ڈاکٹر خالد محمد عبداللہ سے ملاقات.
محسن نقوی نے 2034 فیفا کی میزبانی ملنے پر سعودی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی. فٹ بال ورلڈ کپ کے حوالے سے سعودی عرب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. محسن نقوی نے کہا سعودی عرب پاکستان کا سب سے بااعتماد دوست ہے, ہر پاکستانی کو اس دوستی پر ناز ہے. وزیر داخلہ نے سعودی عرب کے پبلک سیکیورٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا. اسٹیٹ آف دی آرٹ پبلک سیکیورٹی کے ہیڈ کوارٹرز کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا. محسن نقوی نے سعودی عرب کے سیف سٹی سینٹر کا بھی دورہ کیا ہے. اور خبر یہ کہ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا بحرین کا دورہ, اعلیٰ سول اور فوجی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں. نیول چیف کی مملکت بحرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ سے تفصیلی ملاقات ہوئی. ISPR کے مطابق دفاعی تعاون مضبوط بنانے, دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی تعلقات مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال ہوا. نیول چیف کی مملکت بحرین کے ولی عہد وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی. نیول چیف کی ڈپٹی سپریم کمانڈر بحرین ڈیفنس فورسز سلطان بن حماد الخلیفہ سے ملاقات ہوئی. ISPR کے مطابق ملاقاتوں کے دوران باہمی دفاعی تعلقات پر تفصیلی مشاورت کی گئی. PTI دور میں پنجاب میں 310 گاڑیوں کی خریداری میں مبینہ طور پر پیپرا رولز کو نظر انداز کیا گیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. 3 ارب 12 کروڑ سے زائد مالیت کی گاڑیاں سالڈ ویسٹ کمپنی کے لیے خریدی گئی تھی. گاڑیاں مبینہ طور پر کسی فارم پر منظوری کے بغیر خریدی گئیں. خریداری کے لیے مبینہ طور پر پیش کی رقم بھی ادا کی گئی. PAC تحقیقات کے لیے متعلقہ افسران کو طلب کرے گی. ڈاکوؤں نے کشمور کندکوٹ انڈس ہائی وے پر کام کرنے والی چینی کمپنی سے بھتہ مانگ لیا. سول انجینئرنگ کنسٹرکشن کارپوریشن نے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا ہے بدل نامی ڈاکو نے مینیجر کو فون کر کے 50 لاکھ روپے, 2 موبائل اور 1 موٹر سائیکل طلب کی ہے اور کہا ہے کہ رقم اور چیزیں نہ ملی تو کام کرنے والے مزدوروں کو نقصان پہنچایا جائے گا. ڈاکوؤں کی دھمکی سے SSP کشمور اور ڈپٹی کمشنر کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. انتظامیہ تحفظ دینے میں ناکام ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق انتقال کر گئے. خاندانی ذرائع کا کہنا ہے صدیق الفاروق گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے. نماز جنازہ کل صبح 11 بجے H11 اسلام آباد میں ادا کی جائے گی. صدیق الفاروق طویل عرصے تک شعبہ صحافت سے وابستہ رہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری, HBFC کے چیئرمین اور چیئرمین متروکہ وقف املاک بھی رہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے صدیق الفاروق کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا. مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا. AIYB گلوبل نے جو وعدہ کیا پورا کر دیا. AIYB گلوبل کے سیلف ریلائنس یوتھ پروگرام کے ٹرینر رضوان بشیر کا کہنا ہے نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم فراہم کیا جا رہا ہے. کوئی شخص چاہے انڈر میٹرک ہو, ماسٹرز کی ڈگری رکھتا ہو یا مڈ کریئر ہو, اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے. یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جس کے 3 بیسیکلی پلرز موجود ہیں. ایک صحت مند پاکستان ہے, ایک فائنینشیل سٹیبلٹی ہے اور ایک انٹرپرینیورشپ ہے. چاہے وہ انڈر میٹرک ہے, وہ ماسٹرز ہے, چاہے وہ اپنی مڈ کریئر ہے. پروگرام از آل اباؤٹ انڈیپینڈنس اینڈ فائنینشیل سٹیبلٹی. خواتین کی 70% تعداد موجود تھی پارٹیسپینٹس میں. ہماری جو خواتین ہیں وہ ایکٹیولی اکانومی کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہی ہیں. کراچی میں کتب میلہ جاری. اتوار کو چوتھے روز صبح سے شام تک ایکسپو سینٹر میں کتب بینی کے شوقین لوگوں کا رش تھمنے میں نہیں آیا. وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی بھی میلے میں پہنچے. کہاں کراچی والے کتابوں سے عشق میں مبتلا ہیں. رپورٹ کر رہی ہیں روحا فاطمہ. کراچی ایکسپو سینٹر میں 5 روزہ عالمی کتب میلہ جاری. عوام نے کتاب دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے چھٹی کے روز بھی ہجوم کو برقرار رکھا. بک ریڈنگ کے ساتھ آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے. اگر آپ صرف آن سوشل میڈیا یا آن انٹرنیٹ رہو گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو آپ کی مائنڈ ڈیولپنگ ویسے ہوگی جس طرح سے ہونی چاہیے. میں یہاں ہر سال آتی ہوں بک فیئر میں. یہ انٹرنیشنل بک فیئر تو یہاں بہت مزہ آتا ہے. بک فیئر میں کسی نے تاریخی کتابیں خریدی تو کوئی فکشن تلاش کرتا نظر آیا. یہاں آ کر میں بہت مطمئن محسوس کر رہا ہوں, لیکن مجھے یہ ہے خیال کہ کاش میری مرضی کی کتابیں مل جائیں. ایسے ایونٹس جو ہے زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے اور الحمدللہ بہت مثبت رسپانس ملتا ہے. ینگسٹرز بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کتب میلے کا دورہ کیا اور کہا کہ کراچی والے کتابوں سے دوستی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کتابوں کے عشق میں مبتلا ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ کتاب سے دوستی ختم ہو رہی ہے.
कराची उसकी नफी करता हुआ नजर आ रहा है। कुतुब मेले में एक ही छत तले मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। देयर इज नो लॉयल फ्रेंड एज बुक। किताबों से मोहब्बत हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। ये ना सिर्फ रहनुमाई बल्कि इंसान में मुस्बत सोच भी पैदा करती है। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आए हैं और ये वो लोग हैं जो दरवाजे पर खड़े थे उम्मीद लेकर, और ये वो दरबार हॉल है जहां सिर्फ वज़रा और सफ़ीरों के लिए ही कुर्सियां बिछती थीं। आज आप देख लें कि ये वो अवाम, ये मुस्तहिक लोग, ये वो लोग जो हुकूमत से मुंतज़िर रहते हैं अपनी उम्मीदों और दरख्वास्तों के लिए, आज उनको ये इस गवर्नर हाउस में यकीनी तौर पर हासिल हो रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला मेरा ये मानना है कि ये अमल जारी और सारी रहेगा, खुशियां ज़रूर आएंगी। पाकिस्तान आज मजबूत हाथों में है। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे आर्मी चीफ, हमारी पूरी टीम, तो हौसला नहीं हारना। अच्छे दिन ज़रूर शुरू हो चुके हैं और बेहतरीन होंगे। आगे हम इस पाकिस्तान की मईशत को और इस माशरती निज़ाम को इतना मजबूत कर देंगे कि पाकिस्तान में कोई शख्स गरीब नहीं रहेगा इंशाल्लाह। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में सिंध अदबी मेले का आखिरी रोज, दूसरे रोज भी 16 से जायद सेशंस रखे गए। नामवर दानश्वर जामी चांडियो, नूरुल हदा शाह, मुस्तफ़ा कुरैशी और दीगर शख्सियात की शिरकत। तंज़ो मिज़ाह के नामवर फनकार मुस्तफ़ा चौधरी, मुर्तज़ा चौधरी, फैसल चौधरी ने सियासी गुफ्तगू से परहेज करें सेशन को 4 चांद लगाए। आज रात को मुशायरे के बाद महफिल मौसीकी होगी। फनकार सैफ समीजो सुर बिखेरेंगे। सर्दी को भगाना है तो गर्मा गर्म पाए खाने हैं। कराची में ठंड बढ़ते ही लोगों की बड़ी तादाद पाए खाने पहुंच गई, बताएंगे जान नवाब। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ कराची में। लाइनें तो आपने बहुत देखी होंगी राशन के लिए, शनाख्ती कार्ड के लिए, लेकिन पहली दफ़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो लाइन लगी हुई है ये पाया ले जाने के लिए लगी है, क्योंकि शहर कायद का मौसम इस वक्त बड़ा ठंडा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ये देखा जा सकता है कि अगर इस तरफ भी दिखाएं, ख़वातीन जो हैं वो भी लाइन में लगी है। पाया जब यहाँ आता है उससे पहले ही 2 से 3 घंटे पहले लाइनें लग जाती हैं और नंबर का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सर्दी में पाया जो है बड़ा खाते हैं तो लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं पाए खाने से। हर तरफ लाइनें लगी हुई हैं पाए के लिए, इंतज़ार में है कि कब नंबर आएगा, कब पाए लेके जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए ARY।